بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العقم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس خالق و مالک کا بے حد شکر جمعۃ المبارک کے اس کو نور دن پہ ہمیں مسجد میں حاضری کی سعادت اور توفیق بخشی نماز جمعہ کی ادائیگی اور نیت کے ساتھ ادائیگی کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ عظیم ماہ سعید ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور آج یکم ربیع الاول شریف ہے۔ دنیا بھر میں بسنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی ایک عجیب قسم کے سرور میں خوشی میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ماہ سعید ہے جس میں ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت کا جشن ہوتا ہے، محافل ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے انداز سے اپنے کریم سے محبت کا، عقیدت کا، عشق کا اظہار کرتا ہے۔ جہاں اکثریت اس مستی میں اور اس کیف میں ڈوبی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی تشریف لائے، وہیں پہ کچھ منفی لوگ اپنے منفی اور اپنے اندر کے خوبص کو ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات اٹھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے ہم ماہ ربیع النور شریف کے جمعات میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، اور پہلے بھی کئی بار ہم اس پہ بات کر چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ مہینہ یقیناً تمام مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ باقی جتنے مہینے ان مہینوں کی عظمت جس نے ہمیں آ کے بتائی ہے وہ آمنہ کے نام ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے، شعبان المعظم کی عظمت کیا ہے، ماہ ذی الحج شریف کا مقام کیا ہے، محرم الحرام کا مقام کیا ہے، ماہ رجب شریف کی عظمت کیا ہے، یہ ساری عظمتیں جس ہستی نے بتائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مہینے میں وہ خود تشریف لائے۔ پھر شیخ حق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ولادت کی رات
لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ کا قرآن آیا ہے اور شب ولادت میں قرآن والا رسول آیا ہے۔ قرآن آنا بڑی عظمت کی بات ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صرف، اور اس اعتبار سے قرآن اللہ کی ہر مخلوق سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ لیکن نزول کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جس رات میں قرآن آیا وہ رات لیلۃ القدر بنتی ہے، اور جس رات میں اللہ کا حبیب آیا وہ رات کائناتوں کی جان بن جاتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے۔ آج ایک اور ہستی کو ہم نے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور وہ ہستی کا بھی بڑا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہم اہل سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کو مانتے ہیں۔ مختصر سا عقیدہ ہے ہمارا، اور ہمیشہ اس پہ قائم رہی ہے، قطع پر نہیں جائے۔ کوئی کچھ کہتا رہے، اس بنیاد کو ہمیشہ سمجھ کے چلو کہ ہم جس کا بھی ادب کرتے ہیں، جس کا بھی احترام کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ اگر کوئی آپ کی اولاد ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے کیونکہ ہمارے نبی کی اولاد ہے، اور اگر کوئی آپ کا صحابی تو وہ بھی ہمارا ایمان ہے کیونکہ آپ کا صحابی ہے۔ وہ جناب صدیق اکبر سے لے کے پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک، کوئی بھی صحابی ہو، ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی دیکھا ہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہے۔ ان کا مقابلہ کون کر سکتا؟ لہذا کوئی شخص، بڑے سے بڑا بندہ، اگر آپ کو ان نسبتوں سے دور کرنے کی کوشش کرے تو بھائی بڑا آسان ہے، اس بندے کو چھوڑ دو، ان نسبتوں کو پکڑے دو۔ ان نسبتوں کو چھوڑ دو گے تو پلے کچھ نہیں رہے۔ یہ جس بندے کے پیچھے لگ کے چھوڑے گے یہ بندہ کوئی نبی ہے؟ اگر تم نبی ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے نبی کو چاہ جائے گا، اور اگر نبی نہیں تو پھر نبی کے علاوہ تو کوئی بندہ بھی غلطی سے بچا ہوا امکان تو رہتا ہے نا۔ اللہ محفوظ رکھتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن غلطی کا امکان رہتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے صرف ایک ہستی کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، آنکھیں بند کر کے کائنات میں صرف ایک ہستی کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، وہ ہستی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی حیثیت۔ نبیوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو، کوئی ضرورت نہیں آنکھیں کھولنے کی، کیونکہ اللہ نے جب ان کو محفوظ کر دیا ہے تو ان کے پیچھے چلنے والے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ باقی کسی کے پیچھے بھی آنکھیں بند کر کے چلا جا سکتا نہیں۔ یہ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، صحابہ و اہل بیت کی بات نہیں کر رہا۔ اہل بیت کے پیچھے بھی آنکھیں بند کر کے چلیں گے کیونکہ میرے نبی کا خون ہے۔ آج کی بات نہیں کر رہا، پھر کیا ہے، آج کی نہیں، جو اکابر ہمارے صحابہ ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، ان کے پیچھے آگے بڑھ کر کے چلیں گے۔ آج کے کسی مولوی کی بات، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات بھی آنکھیں بند کر کے ہم مان سکتے نہیں۔ جو اہل بیت سے دور کرے وہ بھی فسادی ہے، جو صحابہ سے دور کرے وہ بھی فسادی ہے۔ صرف اس کے پیچھے چلو جو مدینے کے چاند تک پہنچا دے، کیونکہ جو مدینے کے چاند کی محبت کی بات کرتا ہے وہ صحابہ کا بھی بہادر ہوتا ہے، وہ نبی کی یار کا بھی بہادر ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے ایک عظیم شہزادے کا ذکر آج ہم نے کرنا۔ وہ پہلا پھول جو گلشن زہرا میں کھلا، وہ پہلا پھول جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کے آنگن میں کھلا،
اور وہ پہلی خوشی جو رب نے اپنے محبوب کے گھرانے کو عطا فرمائی بیٹے کی صورت میں، جو زندہ رہا، جس کی بچپن، لڑکپن، جوانی دیکھی دنیا میں، جناب امام حسن مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ جناب سیدہ زہرا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک جناب مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبتوں کا آج خیرات پیش کرنا ہے، کیونکہ بعض روایات میں 28 سفر اور بعض میں ربیع الاول شریف کی 5 آپ کا یوم شہادت ہے۔ یہ میرے نبی کا وہ بیٹا ہے، اور یاد رکھیے گا دونوں حسنین کے ایمان کو یہ شانیں کچھ ایسی ہیں جو اللہ نے مشترکہ عطا فرمائی۔ پہلی شان جو دونوں شہزادوں کو مشترکہ ملی، آپ کی چچی حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا میں نے خواب دیکھا، لیکن ڈر گئی، گھبرا گئی۔ فرمایا کیا دیکھا چچی جان؟ عرض کی آقا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم نازنین کا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے، میری گود میں ڈال دیا جاتا ہے، میں گھبرا گئی ہوں کہ آپ کا جسم کاٹا گیا، میری گود میں ڈالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا چچی یہ تو اچھا خواب ہے۔ عرض کی آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ میری بیٹی کو چاند سا بیٹا عطا کرے گا، گویا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، اور اللہ اس کو لیے تیری گود کو پسند کرے گا، وہ دودھ تیرا پیے گا۔ بالکل اسی طرح ہوا۔ کچھ دن کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کو رب نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مولا علی سے پوچھا نام رکھا ہے؟ عرض کی آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ بشارت کیسے کر سکتا ہوں؟ ادھر سے جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا ہے حسن نام رکھ دیجئے۔ آپ نے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ پہلی خوراک کے لیے اپنی زبان جناب امام حسن مجتبیٰ کو عطا کر دی۔ بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا، چوسنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں آذان بھی پڑھ دی، کان میں تکبیر بھی کہہ دی، اور پھر پہلے دودھ کے لیے اپنی چچی ام فضل کو عطا بھی فرما دیا۔ یوں خواب جو چند دن پہلے دیکھا تھا، اس کی عملی تعبیر ہو گئی کہ اللہ نے حضور کے جسم اقدس کا ٹکڑا جسے قرار دیا تھا، وہ شہزادہ رسول حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لے آیا۔ تو یہ میرے نبی کے جسم کا وجود کا حصہ، اور اسی طرح جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ شہزادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن نازنین کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا حسین منی وانا حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسن مجھ سے میں حسن سے۔ یہ جسم کا ٹکڑا ہے میرا جو اللہ نے میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمایا۔ پھر دیکھیے بڑے بڑے امیر، کبیر، وزیر، مشیر، سب کو اللہ اولاد دیتا ہے۔ کوئی انگلینڈ میں اولاد کو لے جاتا ہے اور پلتی بڑھتی ہے، کسی کی سویڈن میں پلتی ہے، کسی کی تھائی لینڈ میں، کسی کی چائنا میں، کسی کی امریکہ میں، کسی کی کہیں، کسی کی کہیں، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی ہم اس گرمیوں میں چھٹیوں میں اپنے بچوں کو فلاں یورپی کنٹری میں فلاں جگہ لے گئے، فلاں پارک میں لے گئے، فلاں جگہ مقام میں لے گئے، فلاں ملک میں لے گئے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کو یہ کھلونا لے کے دیا، ہم نے یہ لے کے دیا، ہم نے یہ لے کے دیا۔ لیکن کائناتوں میں ان شہزادوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے تیرے اور میرے بچے کو کھیلنے کے لیے گروپ ملتی ہے، کسی کو صدر کی، کسی کو وزیر اعظم کی، کسی کو آرمی چیف کی، کسی کو چیف جسٹس کی، یہی ہوتے ہیں دنیا میں۔ ان کے گروپ ملتی ہے، بڑے اتراتے ہیں جناب آپ کو نہیں پتا اس بچے کا نام چیف جسٹس ہے، اس کا دادا آرمی چیف ہے، اس کا دادا جناب وزیر اعظم ہے، اس کا باپ جناب چیف سیکرٹری ہے۔ یہ بڑے منصب ہے، یہ بڑے لوگوں کے بچے ہیں، لیکن شہزادہ رسول کا تعارف بھی تو سننا۔ جب کہا جاتا ہے اس کا بابا کون ہے تو کہا جاتا ہے اس کا بابا مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اور حدیث سبحان اللہ بھی کہہ لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ گھبرائے بیٹھتے ہیں آپ مسجد میں آ کے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بندہ مسجد تک کہا جائے نا کہنے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بندہ مجھے پاکستان کا نقشہ تو نہیں پڑھایا، ایڈا سنجیدہ ہو کے ایڈا جناب تم کتنے آگے، اور میں کہیں
کسی دنیا دار کے لیے نعرہ لگانا پڑے تو دونوں ہاتھوں سے تالیاں مار کے نعرے لگا. ادھر آگرہ کے لال کی عظمت سنتے ہوئے پریشان بیٹھ رہے. پریشان نہیں، ربی الاول کا چاند چل چکا ہے. ربی الاول کا چاند چل چکا ہے، لہذا غلاموں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے. فرق ہو جانا چاہیے کہ کس کو خوشی ہے کس کو اداسی ہے. یہ فرق ہو جانا چاہیے. محبت سے آپ نے سننا ہے کیا کر رہا ہوں کہ تعارف جب کروایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اس کا باپ، یہ اس کی ماں، یہ اس کا دادا، یہ اس کا نانا، یہ بہت بڑے خاندان کا ہے جناب، یہ فلاں جج صاحب کا بیٹا ہے، فلاں جنرل صاحب کا بیٹا ہے، فلاں کرنل صاحب کا بیٹا ہے. جنرلی بھی عارضی، کرنلی بھی عارضی، ججی بھی عارضی، جنرلی بھی عارضی، وزیر کے وزارتیں بھی عارضی، مشیر ہونا بھی عارضی، افسر ہونا بھی عارضی. یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. لیکن ادھر میں تجھے تعارف بتاتا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ جناب حسن کے بابا کون ہے، ہم کہتے ہیں یہ مولا علی المرتضیٰ کا شہزادہ. مولا علی المرتضیٰ کہ جن کے بارے میں خود مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ. فرمایا دنیا و آخرت میں رب نے جس کو میرا بھائی بنایا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. یہ کن کا بیٹا ہے؟ فرمایا یہ نبی کی نور نظر، عین نظر، لخت جگر، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا لخت جگر ہے. کون بی بی فاطمہ الزہرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے جنتی عورتوں کی سرداری جس کو عطا کی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. کون جناب حسن مصطفیٰ؟ فرمایا جن کے چچا کا نام جعفر طیار ہے. کون جعفر طیار؟ وہ جعفر طیار کے جنگ لڑا اسلام کے لیے، دونوں بازو شہید کر دیے گئے، مرتبہ شہادت کو پہنچ گیا، بازو کٹ چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائی اور مسکرا کے فرمایا میرے جعفر طیار نے اپنے بازو اسلام کے نام پہ کٹوائے ہیں، رب نے جنت میں پر عطا کر دیے ہیں، میرا جعفر جنت میں اڑتا پھر رہا ہے. جن کی خالہ کا نام رقیہ ہے، جن کی خالہ کا نام کلثوم ہے، جن کی خالہ کا نام زینب ہے، تینوں میرے نبی کی شہزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. کوئی لاؤ تو صحیح ایسا اور جس کا چچا جعفر طیار ہو، جس کی خالہ نبی کی بیٹی ہو، جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور جس کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخی ہو، اور جس کا نانا کائنات دنیا میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہے اور رسولوں کا سردار بن کے آیا. وہ حسن مصطفیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ سونگنا کس ہے؟ سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا لوگوں تمہارے بچے تمہارے ہیں، یہ میرے ہیں، اور سنو یہ رب نے مجھے جنت کے پھول عطا فرمائے. ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جس سے جنت کی خوشبو آئے اسے یہ حسن کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں. کون حسن؟ کھیل رہے جناب صدیق اکبر نماز پڑھا کے نکلے، مولا علی بھی ساتھ ساتھ ہیں، امیر المومنین ہے جناب صدیق اکبر، نماز پڑھا کے نکلے، مولا علی بھی ساتھ ساتھ ہے. نظر پائی شہزادے کو کھیلتا دیکھا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے شہزادے کو اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا. میرے کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے پیر کر دیے صحابہ پہ لڑا نہیں دکھاتے ہیں، لڑ پہ میں کیا شاہ فرید کے مزے دار تھے جو لڑ پہ وہ بلال گنجی کو مزے دار تھے، آپ کے لوگ تھے جو لڑ پڑے، اور دونوں میرے نبی کی نگاہوں سے فیض پانے والے. وہ لڑالو جھگڑالو ہم ہیں جو دین سے دور ہے، جو دین کے جتنے قریب ہوتا ہے. قرآن کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا تو میرے محبوب کے غلام ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم پیار کرنے والے
انج دی کہنی بندی ہے محبت سے کہو سبحان اللہ. ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف کسی کی بکواس ہے. وہ تو صرف بکواس ملنا گئی، رب کا قرآن ملنا گئی. رب کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ رحماء بینہم. فرمایا آپ کو آپس میں بہترین مثال دیکھنی ہوگا پیار کی، ورنہ میرے محبوب کے زمانے کو دیکھ لینا، ان کا آپس میں اتنا پیار تھا کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار ان بھی کوئی آپس سے پیار کر سکتا. میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں، یہ واقعہ تو یہاں سے جھلک دکھاؤں گا پوری. ابھی پہلے ذرا چلو مکے سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، کئیوں نے اولاد چھوڑ دی، کئیوں نے اپنی بیوی اور ماں باپ چھوڑ دیے جو اسلام نہیں لائے تھے. ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے، خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کیا. فرمایا یہ تمہارے بھائی ہجرت کر کے آئے ہیں، میں تمہیں آپس میں بھائی بھائی بناتا ہوں. ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی. اب محبت کیسی تھی جو مدینے کا تھا، جس کو رب نے ایک بڑا گھر دیا تھا، اس نے آدھا گھر اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے بعد وہ گھر کے ایک دے دیا، جس کے بعد 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک کو طلاق دی. عدت پوری ہوئی تو اپنے بھائی کا نکاح اس سے کر. یہ تو معمولی قربانی نہیں. آج کل کسی سگے پڑھا دو قرضہ نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہے، حقیقت ہے. منیوں نہ منیوں کو الگ کاٹی. سگے بھائی کو ہم 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. اندر بیوی بڑھ کے کہہ رہے ہیں پھر منگل آ گئی. اس کو جو ایک ماں کے پیٹ سے آیا پھر منگل آ گئی. وہ کا حق کے تیرے سے چل گیا، منگل نہیں آیا. جتنے سمجھ ہو گے نا تیرے رب نے دیتا ہی اس واسطے کہ تم اپنے سارے خاندانوں کو پال. لیکن تیرا دل اتنا تنگ ہو گیا اپنی بیوی کو غیر عورت کو کی کہتے پھر منگل آ گئی. جب تو اپنے پر عزت نہیں کی چل جائے تو تیری بیوی نے تیری کی کرنی ہو، تیرے ماں پیوں کی، تیرے خاندان کی کرنی. پھر لڑائیاں کرتے ہیں جب کل لوکل امیری ساری بڈی سارے خاندان کی عزت نہیں کرتی. تو عزت تے آپ نے لاپ کی چلے. تو یاد رکھیے گا آپ کو اور مجھے جو رب مال دیتا ہے اس پہ ہماری فیملی کا حصہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے غریبوں کا حصہ ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں وہ حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا. اچھا وہ جناب سے ہمارے وہاں سے پڑھا کیا مثال قائم ہو گئی رحماء بینہم. لیکن قربان جب ہم مکے والے ہیں تو جو مکے والے آئے تھے نا انہوں نے کیا جی اسی بطور قرض دے تواڈے کولوں چیزاں لے سکتے ہیں، لیکن ایک مہربانی کرو سانوں کو ادھار پیسے دو، اسے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ادھار پیسے لے کے کاروبار کیے، ادھار بھی واپس کیا اور اس کاروبار میں سے پھر اپنا سارا کچھ مدینے میں بنایا. خوددار لوگ تھے، اور صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، انہوں نے اسلام کے لیے مال بھی دیا ہے، جاننے بھی دی. آج جڑا مولوی 50,000 لے کے لاکھ روپیہ لے کے تقریر کرنا ہے وہ بکواس کرے تو صحابہ کو یا اہل بیت کو کچھ بھی منہ سے چنڈ مارو کہ چل لاکھ روپیہ لے والے 15. یہ حق ہم نہیں دے سکتے کہ تم نبی کی آل کو بھونکے یا نبی کے صحاب کو بھونکے. قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑی محبت کرنے والے. ایک جھلک دیکھ لو، یہ جس صدیق اکبر کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں کچھ لوگ بد نسل بد نصیب بدبخت. ایک تو اتنا بڑا لعنتی تھا اس نے معاذ اللہ پچھلے سال حضرت صدیق اکبر کو کافر تک کہے اور اب بھاگ گیا ہے باندر دیا پترا. معذرت کے ساتھ لفظ میں سخت ہے لیکن جو صدیق اکبر کو بھوکے، صدیق اکبر کا آج کا ایڈریس کیا ہے؟ صدیق اکبر آج اس موجود لمحہ میں کدھر ہے؟ روزہ رسول میں کدھر آرام فرما ہے؟ جنہوں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو سے لٹایا ہے. ہلکی سبحان اللہ کوئی نہ نہیں، کسی پریشان ہو گئے پسینے کا زور لگا کے کوئی سبحان اللہ. جس جناب صدیق اکبر کو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لٹایا ہے، اس صدیق اکبر کے ایمان پہ اعتراض کرنے والے
پڑھی رکھے تو بات کھلو کے کرنا میں مولوی ٹھیک نہیں کیا کرنا بندہ پتہ کی کہے گا مولوی کا تو سانو پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو ضرور ٹھیک نہیں کیوں جس مولوی نے کرایا تو پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے کوئی سانو تو نہیں پتا نا مولوی کے اندر کمی ہے سانو دس ہے تینوں تو پتہ ہے نا تو پتہ ہونے باوجود نماز کیوں پیچھے پڑھی ہے تیری ہو گئی نماز تیری نماز ہو گئی ہے تو تیری گلا غلط نے مولوی ہے جدا نہیں تیری نماز نہیں ہوئی تو تیرے تو بڑا پاگل پڑی ہو جسے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو پیچھے نماز کیوں پڑھتا ہے اتنی سی بات اگر آپ کو بھی سمجھ آتی ہے مجھے بھی سمجھ آتی ہے تو سوچ رہے 2 سال جس کے پیچھے نماز پڑھی ہو اس کو مولا علی کہتے ہیں اور اس امام کو جس کے پیچھے پڑھی ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں میں مولا علی کا عمل دیکھا یا آج کے شرابے مولوی کی تقریر دیکھا کیا ایک طرف یہ شرابی بد نصیب ایک طرف میرا امام مولا علی المرتضیٰ اب یہ واقعہ سنیے امام تازہ ہوگا کسی پہ بات کو کنکلوڈ کروں گا مولا علی نماز پڑھ کے نکلے مولا علی کا امام نماز پڑھا کے نکلا دونوں مسجد سے نکلے کٹھے آگے آگے امام پیچھے پیچھے مولا علی مولا حسن مجتبیٰ کھیلتے ہوئے نظر آئے صدیق بات نے فوراً اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا دیا کیا محبت کا انداز ہے یار فوراً کندھوں پہ بٹھایا اور خوشی سے جھوم کے کہنے لگے شہزادیہ تم بالکل اپنے پہ اوور کر رہے ہیں تم بالکل اپنے باپ جیسا نہیں اور مولا علی مسکرا رہے ساتھ ساتھ صدیق بار بار کہہ رہے ہیں تم اپنے باپ جیسا نہیں ہو شہزادے تم اپنے باپ جیسا نہیں بلکہ تم تو میرے مصطفیٰ جیسا ہے اور مولا علی مسکرا رہے ساتھ چل رہے مسکرا رہے اور دیکھ رہے کہ تایا اپنے بھتیجے سے کس طرح پیار کر رہا یہ ہے وہ محبت کا انداز جو اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں ہے اور یاد رکھیے گا امام جعفر صادق سے لے کے آخری امام تک ننیال کی طرف سے ایک رشتہ جو ہے وہ جناب صدیق اکبر تک چاہتا ہے یعنی اتنی کلوز رشتہ داری ہے ان میں اور آج کل مولوی صرف لوگوں کی جیبوں سے پیسے کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کو کافر نہ کہہ رہے ایک دوسرے ساڈی اور بھی ساڈے تو خوش نہیں ہوتی جب ایک دوسرے کو بڑا بڑا کہہ رہے ہیں پھر عوام میں نوٹ بھی دیتی ہے بلندی بھی وہ کہہ دی ہے مولوی بڑا تیز جناب لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کیا منہ دے کے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں جائے اگر مدینے کے تاجدار نے پوچھ لیا کہ جنہوں نے اپنا مال اپنی اولاد اپنا سب کچھ ملے تھے قربان کی طرف کیوں پہنچ دے رہے تو جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا تو مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ہستی کہ جنہوں نے عبادت کی تو عبادت ایسی کہ سبحان اللہ سخاوت کی تو سخاوت ایسی کہ سبحان اللہ ایک واقعہ سخاوت کا سنا کے بات کو کنکلوڈ کریں تو جو ہے آپ کی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ اللہ کو سلامت رکھے پہلے والے کی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ امام حسن مجتبیٰ تشریف لے جا رہے تھے ساتھ آپ کے بھائی جناب حسین پاک بھی تھے اور ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ پاک سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جھونپڑی کے پاس رکے پیاس لگی تھی بھوک لگی ایک خاتون وہاں کی عزت والی ان سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کچھ کھانے پینے کے لیے انہوں نے دودھ پیش کیا دودھ پینے کے بعد کھانے کے لیے کہا گیا اس نے کہا یہ کہ بکری خود ذبح کرے میں پکا دیتی ہوں کھانا کھا لیں بکری ذبح کر دی گئی پک گئی کھانا کھا لیا کھانا کھا کے ان شہزادوں نے فرمایا کہ اماں کبھی مدینہ پاک آنا ہوگا تو ہمارے پاس ضرور آنا ہم تیرے اس مہمان نوازی کا تجھے بدلہ ضرور دیں مگر گزرتا گیا وہ شخص جھونپڑی میں رہتا تھا جو وہ آیا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اس نے بتایا اس طرح مہمان آئے تھے میں نے بکری کھلا دی ان کو انہیں کیوں انہوں نے جان دیجیے انہیں کہ جان دیجیے میں کوئی کچھ نیچے دی عورت
جنہوں جانتی نہیں وہ واسطے جناب کو انہیں اہتمام کر دیتا ہوں اسی کی کرا نہ دودھ جو کے جناب تو نقصان کر دیا انہوں نے کہا بس چھوڑو ساری باتیں ان کے چہرے اتنے پیارے تھے تو دیکھ لیتا نا تو بھی یہی کرتا سبحان اللہ ہلکی کہ وہ سبحان اللہ اور تیار ہو جاؤ ربی الاول شریف کے جمعے نے کہ تو ہمیں یہ نہیں بیان کرنا میں ربی الاول شریف تو بعد پھر یہ بتا جائے کرنا اور کچھ آپ جمعے تو میری مرضی سے چلنا پہنا پڑھو کہ محبت سے سبحان اللہ کیا کہا اس عورت نے میری جگہ تم ہی ہوگا بچے کا دیکھ لیتا نا تو تم ہی کہنا نہیں سارا کچھ لائے گا وہ تھے بڑے پیارے خیر وقت گزرتا گیا غربت کی چکی میں پیسے ایسا کہ مکہ مکرمہ کا وہ راستے کا گھر چھوڑا مدینہ منورہ ایک دن امام حسن پاک اپنے دروازے میں کھڑے تھے وہ خاتون گزری نظر پڑی آپ نے فوراً پہچان لی آواز دی روکا کہا اماں مجھے پہچانا کہا نہیں بیٹا میں نے نہیں پہچانا فرمایا میں وہی ہوں جس کو تم نے بکری کھلائی تھی نے کہا جی جی یاد آیا کیسے آپ نے کہا ہم تو ٹھیک ہے آپ کدھر ان کا بس غربت نے پریشان کیا ہے مدینہ پاک آگے ہوئی اب اونٹ کی لید اٹھاتے ہیں اس میں سے گٹ کے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے آپ نے فرمایا اماں ہمیں تیرا وہ احسان تیری مہمان نوازی یاد ہے ذرا رک کچھ خدمت کرنے دے ہمیں آپ نے 1000 بکری جنہوں نے نہیں سمجھ آ رہے انہیں محبت کو سبحان اللہ کہہ رہے 1000 بکری 1000 اشرفی یہ لا کے اس اماں جی کو پیش کی اور غلام کو ساتھ کھڑا کیا فرمایا اماں نے جان نہیں دینا اماں نے لے کے جناب حسین پاک کو لیا انہوں نے میرے میں روٹی کھا دی یہ قافلہ چلا جناب حسین پاک کے دروازے پہ باہر نکلے اماں کو دیکھتی پہچان لیا خادم کو دیکھا فرمایا بھائی جان نے کیا خدمت کی ہے کہا جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 1000 بکری 1000 اشرفی بھائی جان کو پیش کی ہے فرمایا اماں اتنے میری طرف سے بھی قبول فرما 2000 بکری 2000 اشرفی جناب حسین پاک نے فرمایا جان نہیں دینا اماں جی کو ہمارے چچیرے بھائی عبداللہ اس کے گھر بھی لے کے گئے دروازہ کھولا پہچان لیا خادم سے پوچھا شہزادوں نے کیا عطا کیا ہے کہا جی یہ 2000 بکری ہیں 2000 اشرفی ہیں عرض کی اماں اتنا ہی میری طرف سے بھی قبول فرما 4000 بکری 4000 اشرفی ہے اماں صاحب خادموں کو لے کے جب اپنے اس جھونپڑی میں پہنچی نا شوق دے کے پریشان کہتا ہے بی بی یہ کس کا مال اٹھا لائی ہے اس نے کہا شکر کر کے کسی کا نہیں ہمارا اپنا انہوں نے کہا پردیس میں تو اتنی مالدار ہو کے آ گئی ہے خیر تو ہے کس نے لے لیا آپ نے کہا یاد ہے وہ 3 کریم آئے تھے جن کو میں نے بکری کھلائی تھی اور تو کہتا تھا کہ تو جانتی تھی تو میں جانتی تو نہیں تھی جن کو کھلائی تھی نا ان کریموں نے آج یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے تو سوچو ذرا جو نبی کی اولاد کو ایک وقت کا کھانا کھلائے نبی کے بیٹے اتنا نواز دیتے ہیں جو نبی کے بیٹوں سے ساری زندگی محبت اور غلامی کا دم پھنستا ہے رب اس کو کتنا عطا فرماتا اور آخری جملہ سنو اس پر میرا سینہ کھول کے سبحان اللہ کہنا اور جس نبی کے بیٹے ایک وقت کا کھانا کھلانے والے کو دنیا میں اتنا عطا کرتے ہیں اس نبی کے میلاد میں خرچ کرنے والے کو رب کتنا عطا فرماتا اور یہ تو دنیا میں شہزادوں نے دیا ہے نا آخرت میں تو رب دے گا بدلہ اور آخری جملہ یہ بھی سنیے حسن پاک اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے سارے مال کو 2 مرتبہ رب کی راہ میں دیا عزیزہ بس نا للہ میں سانو جی اہل بیت میں بڑا پیار ہے سانو جی اپنا بڑا پیار ہے جو کچھ نے کیتا ہے وہ کرنے لگے سانو پتہ نہیں کی ہو جاتی ناراض نہیں ہونا بھئی جو سارا مال راہ خدا میں دیتا ہے نا ایک بار نہیں 2 بار اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اور جو اپنا سارا مال راہ خدا میں کئی بار دیتا ہے نا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال جو راہ خدا میں دیتا ہے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اور ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں اور چندے میں 10 روپے دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں
नाराज नहीं होगा। हमारे घर दिलों में बन जाते हैं, दिलों में। अल्लाह के घर की तामीर शुरू हो जाए ना तो 6 महीने साल लग जाता है। तेरा मेरा घर दिल में बन जाए और अल्लाह का घर न बनेगा। शैतान ऐसा जकड़ लेता है, नहीं जो वो गरीब हो जाएगा। और अल्लाह के राह पे देने से भी कभी को गरीब हुआ है। ये गरीब होगा मेरे बना तो सिगरेट पीना गरीब हो जाए, तो सिगरेट पीना सवाब ना करो। अगर गुर्बत ऐसे आती हो तो पान खाने वाले गरीब हो जाए, पान खाने को फर्ज है, तो वादे है, तो सुन्नत है। अगर गुर्बत ऐसे आती हो मेरे भाई, नाराज न होना, फिर कहना शराब पीने वाला गरीब हो गए, जुआ खेलने वाला गरीब हो, रिश्वत लेने वाला गरीब हो, बेईमानी करके प्लाजे बनाने वाला गरीब हो, तो दो नंबरियां करके दोनों जोड़ी जाते हो। अल्लाह की राह पे लाए हुए सोचते हो कि रब तो हमको खाना रहेगा। इतना ईमान कमजोर हुआ तो जनाब हसन मुस्तफा से सीख, तो मतलब पूरे का पूरा घर राह खुदा ने दिया। इसको असर मुस्तफा है। तो पैगाम यही है कि जब हम तौहीद पे नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के शामिल, मस्जिद की हमारी तामीर का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के ताउन से पूरा हो गया। हज़रत साहब की रहायश माशाअल्लाह फैमिली ले आ रही है, इनकी रहायश का मुकम्मल हो गई। जो भी काम था अल्लाह ने किया पूरा हो गया। आपने ताउन किया, अल्लाह कबूल करे। जिस दोस्त ने जितना हिस्सा शामिल किया, अल्लाह दारैन में उसको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अभी ये स्पीकरों का मसला है हमारा, ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं, लोग बेचारे आ जाते हैं बैठ जाते हैं, लेकिन उनको आवाज के लिए नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि स्पीकर सारे ये नए लग जाए। तो 35-40 हज़ार का ये भी खर्चा है। अल्लाह तौफीक दे तो एक बंदा भी ये कर सकता है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं। तो ये अल्लाह का बंदा ये 50,000 40,000 लगा दे, लोग नमाज़ें पढ़ेंगे। ये जुम्मे का बाज है, दीन सीखना सिखाना है। यकीन करें ये सदका जारिया है। एक एक अमल पे आपको हजारों नेकियां रब ने दी। 40-50 हज़ार का ये मसला है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। हर जुम्मे पे अगर साहिब तौफीक बंदा जो बैठा है ना 100 रुपया हर जुम्मे पे अगर डोनेशन देनी शुरू करें, 4 जुम्मे 400, 5 जुम्मे 500, या 100 दे 500 हो जाएगा 4 जुम्मे पे, या 200 दे दे या 500 दे दे हर जुम्मा। जिसको अल्लाह दे जितना दे, आपको बोझ भी नहीं पड़ेगा, मस्जिद का निजाम भी बेहतर से बेहतर। हर जुम्मे का आप सोच रहे हैं 7 दिन के बाद मस्जिद को मैंने 500 देना, तो कोई बड़ी रकम नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे भाई बैठे जो यकीन करें, अकेला एक बंदा 50-50 हज़ार एक टाइम पे देता है मस्जिद, मैं नाम नहीं लेता, मेरी नजरों के सामने बैठे 10-20 लाख जिनके लिए मसला ही कोई नहीं। तो अगर थोड़ी सी तवज्जो हम कर लें और जिम्मेदारी समझें कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहां हम नमाज पढ़ते हैं वो हमने निजाम चलाना है, तो अब ये मस्जिद का ये स्पीकरों का काम ये आपने करना है। और हर जुम्मे पे आपने कोशिश करके चंदे में जितना अल्लाह आपको तौफीक दे, आपने अपने हिस्से को शामिल करना है। और जितनी देर में चंदा इकट्ठा होता है, एक आखिरी बात ये भी सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ की आज यकम हो गई, घर पे झंडे लग जाए, लाइटें लग जाए, समझ आएगी? 14 अगस्त आती है तो झंडे लगाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, बाइक पे भी, गाड़ी पे भी, घर पे भी, सीने पे भी लगाते हैं। क्यों? ताकि देखने वाले को पता चले पाकिस्तान साझा है, खुशी। ऐसे ही है ना, एक बंदा अमेरिका में भेजो, झंडा सीने पे लगाओ, उसे वो पूछेगा तो कहाँ का है? अमेरिका ने एक बंदा भेज दिया है, सीने में पाकिस्तान का झंडा लगा है, उन्होंने पूछेगा तो क्या मुल्क में?
فادر نے پوچھے جس کو پتا ہے کہ پاکستان نام کا ملک ہے اس کا یہ جھنڈا ہے وہ تو دیکھ کے سمجھ جائے گا نا کہ یہ پاکستان کا رہنے والا ہے. تو جب میرے بھائی سینے پہ لگا پاکستان کا جھنڈا تیری پہچان بن جاتا ہے تو پھر سوچ رہا سینے پہ لگا نالائق پاک کا جھنڈا وہ بھی تو تیری پہچان بن جاتا ہے نا. پھر دنیا کو بتانا نہیں پڑتا میں وہ ہوں جو محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. پھر دنیا خود دیکھ کے جھنڈا کہتی ہے کہ ہٹ جاؤ یار یہ نبی کا غلام آیا.